بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں راجہ شجاعت اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ شجاعت یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج کی ویڈیو میں اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا بات ہوگی۔ عمران خان صاحب پہ آلموسٹ 31 سال کی سزا ان کو سنا دی گئی ہے۔ عمران خان ایک ایسا شخص ہے اس قوم کے پاس آیا ہے جو سب سے بڑا گناہ گار ثابت ہوا ہے۔ اس کو اس کے مخالفین نے اخلاقی گراوٹ کی بھی سزا دے دی، معاشرتی گراوٹ کی بھی سزا دے دی، فائنینشل گراوٹ کی بھی سزا دے دی، اور سب سے بڑا جو آج کا فیصلہ انہوں نے سنایا، 6 سال کے بعد عدت میں نکاح یعنی عمران خان کا نکاح جو ہے اس کو بھی فاسق اور فاجر قرار دیا۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں یعنی اس کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ ایک شخص جو 6 سال کے بعد آ کے کہے۔ پہلے اگر آپ خاور مانیکا کی بات سنیں اور جس کو پاکستان کی عدالتوں نے اس کو کہا کہ یہ بہت بہترین شخص ہے، اور جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات کرتا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کرتا ہے، اور جس نے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں جو ہے وہ ننگے پہنچ جاتا ہے، اتنی عقیدت اور احترام کرتا ہے، وہ شخص اس کا جو نکاح ہے وہ سیاست کے بھینٹ چڑھا، اور آج یہ ثابت ہوا کہ وہ نکاح بھی ٹھیک نہیں ہے۔ صرف آپ سوچیں کہ مخالفین کس لیول پہ آ چکے ہیں، یعنی وہ جو ہے وہ وار کر رہے ہیں جو بلو دا بیلٹ کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم اس معاشرے میں 15-20 سال کے اندر یہ دیکھ چکے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اخلاقی ہم باتیں کتابوں میں پڑھتے ضرور ہیں، لیکن 1% بھی ان باتوں پہ ہمیں یقین کوئی نہیں ہے، اور اس کے الٹ چل رہے ہیں۔ ہم ہر چیز میں الٹ چل رہے ہیں، اور آج ہم نے تو سمجھ لیں کہ شریعت اور شریعت محمدی جو ہے اس پہ بھی تبدیلی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس پہ پاکستان کے علماء اکرام کو، پاکستان کے جتنے بھی علماء حق ہیں ان کو بات کرنی پڑے گی، یہ پاکستانیوں کی رہنمائی کرنی پڑے گی۔ جس طرح قرآن میں سمجھ آتا ہے اور اجماع ہے وہ یہی ہے کہ عورت فیصلہ کرے گی کہ اس کی عدت پوری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ مطلب 3 حیض کی بات کی گئی کہ اگر کسی عورت کی 3 مہواریاں ہو چکی ہوں تو وہ نئی جو ہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اب یہ فیصلہ جو عورت کر سکتی تھی، پروف یہ ہوا کہ یہ عورت نہیں کر سکتی، بلکہ یہ پاکستان کی عدالت کرے گی، جج کریں گے۔ یعنی اب عورتوں کے لیے سوچنا پڑے گا عورتوں کو کہ عورتوں کا یہ اختیار بھی ان سے لے لیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے یہ کہہ سکے کہ وہ عدت ان کی ختم ہو گئی ہے اور وہ نیا نکاح کرنا چاہتی ہے۔ یہ اختیار بھی ہیومن رائٹس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ختم ہو گیا۔ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اسلام میں جو حد مقرر کی گئی ہے، جو قرآن اور سنت قرآن کے اندر موجود ہے، جس میں علماء کرام کا اجماع ہے، اس کی بھی برخلاف چلے گئے یہ ساری صورتحال۔ صرف کس لیے؟ آپ سوچیں اس کیس کی اگر میرٹس کی بات کریں تو سب سے پہلے عدت میں نکاح کی حوالے سے جو اپلیکیشن دی گئی تھی وہ ایک عام شہری سے دی گئی تھی۔ بعد میں پتہ لگا کہ یہ جو عام شہری ہے یہ فیملی میٹرز میں انوالو نہیں ہوتے جب تک کوئی فیملی کا خود بندہ نہ ہو۔ پھر جناب خاور مانیکا صاحب کو گرفتار کیا گیا، 1 ماہ اینٹی کرپشن کی طرف سے ان کو گرفتار کیا گیا، 1 ماہ کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا، اور اس کے بعد خاور مانیکا کے پیٹیشنر بن گئے۔ اور اس خاور مانیکا صاحب جو 24 سال کی اپنی جو ایکس ان کی وائف ہے بشرا بیبی، جو ان کے بچوں کی والدہ ہے، یہ پروو کیا کہ وہ جناب بدچلن ہے۔ یہ ہے پاکستان کی عدالتوں کا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آج افسوس ہوتا ہے اس لیے کہ جناب عمران خان سے لوگوں کی جو محبت ہے وہ ختم نہیں ہو رہی۔ عمران خان جھک نہیں رہا، عمران خان ٹوٹ نہیں رہا۔ 2 دن پہلے بشرا بیگم کو کہا گیا کہ جناب آپ کو 3 ڈیلز آفر کرتے ہیں، 3 سال کے لیے خاموش ہو جائیں، آپ مقید ہو جائیں بنی گالہ میں، حکومت جو بنے گی تو ہم آپ کو نام دیں گے، پارٹی کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ مطلب آپ دیکھیں نا، ایک طرف پہ یہ سزائیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ تاکہ اس کو پریشر میں لایا جائے، اور دوسری طرف پہ ڈیلیں آفر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کی قوم آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو صرف بات نہیں کرنی، آپ کو صرف بیٹھ کے مایوسی کا اظہار نہیں کرنا۔ آپ کے پاس اگلے 4 دن ہے، اور ان 4 دنوں کے اندر آپ کو صرف فیس بک ٹویٹر پہ بیٹھ کے کمنٹ نہیں کرنے، بلکہ آپ یہ کہیں، کچھ میں دیکھتا ہوں کہ ہمیں سب سے امید ہی کسی سے نہیں ہے جی، کوئی یہ فرشتہ کوئی نہیں آئے گا جو یہاں پہ اویلیبل ریسورس ہے اس میں سے صحیح اور غلط وہ کریں۔
اگر یہ 8 تاریخ کو آپ فرشتے کے انتظار میں رہے کوئی نیا بندہ آ کے آپ کو ٹھیک کرے گا، یہ نہیں ہوگا۔ یہ جو موجود لڑائی لگی ہوئی ہے، اس لڑائی میں سے دیکھیں کہ کون سا بندہ ٹھیک ہے، اور اگر آپ دل پہ ہاتھ رکھیں گے تو آپ کا دل یہ جواب دے گا۔ 1% بھی آپ کے دل کے اندر یا آپ کے جسم کے اندر غیرت ہوئی تو آپ کا دل یہ جواب دے گا کہ عمران خان صحیح ہے۔ اس کو گرانے کے لیے بہت نچلے لیول پہ چلے گئے اس کے مخالفین، اور اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ ذمہ داری ساری آپ پہ ہے۔ خان کیوں نہیں گر رہا؟ خان زمینی خداؤں سے بالکل ان کے آگے کھڑا ہو گیا، نہیں جھک رہا ان کے آگے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، عزت ذلت سب کچھ، یہ جو کچھ الزامات لگا لیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر عوام جو ہے وہ اگر ساتھ ہے۔ اور اس کو امید کس سے ہے؟ آپ سے ہے۔ آپ نے جا کے کیا کرنا؟ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، صرف 8 تاریخ کو جوک در جوک نکلیں۔ 12 کروڑ ووٹر ہیں، 8 کروڑ تو کم از کم پڑھنے چاہیے نا۔ 8 کروڑ لوگ جا کے صرف ایک فیصلہ کریں کہ اس وقت عمران خان کو گرانے کے لیے اس کے مخالفین کس لیول پہ چلے گئے، اور ہم اس ظلم اور زیادتی اور فسطائیت کے خلاف عمران خان کی حمایت میں کھڑے، تاکہ اس ظلم کرنے کے والوں کو پتہ چلے کہ خدا جو ہے وہ خلق خدا ہے۔ اللہ کی آواز خلق میں ہے، طاقت عوام میں ہے۔ یہ ایک دفعہ تو پروف کرائے نا آپ۔ اور اگر آپ یہ کہیں نہیں جی ہمارا فرق ہی کوئی پڑتا، ہمیں تو ہمارے ووٹ سے کیا فرق پڑے گا، ہمیں تو کوئی فرشتہ لا کے دے ہم اس کو ووٹ دیں، یہاں فرشتہ کوئی نہیں آئے گا۔ اگر آپ ووٹ نہیں دیں گے تو پھر بھی فائدہ انہی کو ہوگا جو یہ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، اور ان کی حکومت قائم ہو جائے گی پھر۔ اور اس کے بعد پھر یہ جو ابھی کا ماحول ہے اس سے ڈبل بھی اگر ماحول آتا ہے تو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ جو یہاں تک گر چکے ہیں اور کتنا گریں گے اور کیا کریں گے؟ سب کچھ تو کر دیا انہوں نے پروف کر دیا کہ عمران خان جو ہے وہ اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، اس کا نکاح ٹھیک نہیں ہے، اس کے پاس جناب آپ توشہ خانہ میں سوچیں کہ نہ بشرا بیگم کا کوئی لینا دینا، اس میں تحفے ملتے ہیں وزیر اعظم کو، توشہ خانہ میں بشرا بیگم کو بھی 14 سال کی سزا، یعنی یہ توڑنے کی، کمزور کرنے کی بات ہے نا۔ تو اس لیے پاکستانیوں، خان کی آخری امید اور ہم سب پاکستانیوں کی بھی آخری امید اب آپ لوگ ہی ہیں۔ تمام پاکستانیوں کی بھی آخری امید پاکستانی اب خود ہیں، اور کوئی نہیں ہے، کوئی ادارہ، کوئی علاقہ، کوئی لیڈر نہیں ہے۔ آپ سب پاکستانیوں کی آخری امید جو ہے وہ آپ خود پاکستانی ہیں۔ اور 8 تاریخ کو جا کے ووٹ کاسٹ کریں اور پروف کریں کہ آپ کے ووٹ سے اگر فرق نہ پڑتا ہوتا نا، اور آپ کے ووٹ کا ڈر نہ ہوتا تو اتنا ظلم اور فسطائیت قائم نہ ہوتی۔ اب آپ خود نکلیں، جا کے ووٹ کاسٹ کریں، اور ایک وڈی سر عام دکھائیں اور بڑی تعداد میں دکھائیں کہ نہیں مانتے ہم سے، یہ ہمارا ملک ہے، ہم سب کا ملک ہے، اور اس ملک میں سب کو کم از کم کوئی بیلنس کریٹ کر کے چلنا پڑے گا۔ اتنی ننگی فسطائیت سے یہ ملک قائم نہیں ہو سکتا اور نہ چلا جا سکتا آگے۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔